رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا حازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما على جبت والطاغوت. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هم القرآن والقرآن معهم. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے طویل حدیث ارشاد فرمائی، اس میں ایک فقرہ یہ ہے: ہم مع القرآن. ہم کی ضمیر مرجع یہ جہاں پلٹ رہا ہے وہ اہل بیت. اہل بیت قرآن کے ساتھ، والقرآن معہم، اور قرآن اہل بیت کے ساتھ. گزشتہ 3 روزہ مجالس میں جو عنوان تھا اہل بیت، قرآن و اہل بیت، تو میں نے پہلے ہی دن آپ کو واضح کیا کہ اسلام ہو کہ اہل بیت دعوت تفکر دیتے ہیں، تعقل، تأمل، تدبر کی دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حجت باطنیہ یعنی عقل کا ارتباط ہو جائے حجت ظاہریہ انبیاء اور ائمہ سے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو ہم رابطہ جس سے قائم کر رہے ہیں وہ عام بشر نہیں ہے، وہ ہے جس کو اللہ نے خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ قرار دیا. اس کے ہاتھ پر معجزے کو رکھا تاکہ تمہیں یقین آ جائے، عقل گواہی دے کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے، قدرت الہی کے ذریعے سے مجرا جو ہے نبوت ہے، لہذا تم اس کو قبول کر لو. چنانچہ کتاب کون سی؟ کا معجزہ بن کر آئی قرآن، جس کی برکتیں اتنی کہ اگر کوئی پڑھ دے تو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، حفظ کرنا بھی ثواب،
آویزاں کرنا بھی ثواب، اگر لکھ کر کسی بیمار کو پلا دیں تو شفا۔ قرآن برکتوں والی ہے، لیکن ایک جملہ چلتے چلتے کو رک کر ایک جملہ کہوں، وہ کیا؟ افسوس کا مقام یہ ہے برکتیں گھر میں ہو، علاج گھر میں ہو، رحمت گھر میں ہو، کرامت گھر میں ہو، شرافت گھر میں ہو، عزت گھر میں ہو، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے عزت کو باندھ دیا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے کرامت کو گھوٹ دیا ہے، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے شفا کے اوپر رسی باندھ دی ہے، یہ کہہ کر کہ بس جزدان میں رہنے دو، اسے استعمال کی توفیق نہیں ہوئی۔ امراض کے لیے ادھر ادھر تو پھرتے ہیں، کبھی بیماری کے شفا یابی کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کبھی رزق حلال کے لیے ہم ادھر ادھر کرتے کہ جملہ کرو عام البلوا ہے، معذرت خواہی کے ساتھ صرف اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کیا؟ افسوس یہ ہے کہ لوگ خود جو فقیر ہے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے، تاکہ کچھ مل جائے۔ اللہ اکبر، جو شریعت آل محمد کا ماننے والا ہو، جو علم عباس قاضی اٹھانے والا ہو، کیا وہ دوسروں کے پیچھے پھرتا ہے؟ تو افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر کائنات جو روٹی پہنچانے والا ہو، جو شہنشاہ کائنات ہو، اس نے کہا سونے سے پہلے اگر تم سورہ واقعہ پڑھ لو تو میں ضامن ہوں کہ خدا تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ ہم اپنی کوتاہی کو بیان نہیں کرتے، ہم قرآن کو سمجھتے کم ہیں، قرآن کی عظمتوں کو سمجھتے کم ہیں۔ لیکن اب قرآن آیا، معجزہ بن کے آیا، دعوے نبوت کی صداقت کے لیے قرآن آیا۔ جب قرآن آ گیا تو عزیزان گرامی، آج جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے، میں پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، یقیناً پڑھائیے، اس لیے کہ شیعہ قوم کی پہچان علم ہے، جہالت نہیں۔ پڑھائیے ضرور، ہر علم پڑھائیے جو حلال طریقے سے ہو، جو حلال روزی دلا دے، ضرور پڑھائیے۔ اپنے بیٹوں کو طبیب بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، محدث بنائیے، مہندس بنائیے، انجینئر بنائیے، جو بناتے بنائیے، لیکن ساتھ میں اتنا یاد رکھیں جتنی رغبت دنیاوی تعلیم پر دے رہے ہیں اتنی ہی رغبت قرآن کی تعلیم پر بھی دیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اور ماشاءاللہ ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا میتھمیٹکس کا فارمولا a+b² کا فارمولا سنا دے، کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا قابل ہے۔ اگر وہ ٹیگنومیٹری کا ٹیٹا بتاتے تب تو کیا کہنا، سائن ٹیٹا کاٹ ٹیٹا بڑا فرق ہے۔ عزیزو، پڑھائیے ضرور تاکہ کسب معاش میں سہارا بنے، جاہل نہ رکھیے، لیکن یاد رکھیے گا آپ دنیا میں ترقی کرانے سے قبر کے سوال سے محروم نہیں ہوں گے۔ وہ ماں باپ اپنی اولاد پہ اس پر ترقی نہ سمجھیں کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، مہندس بن گیا، آرٹیکل لکھنے والا بن گیا، بہت ترقی کر لیا۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ وہ ماں باپ دنیا میں ظاہراً ترقی تو کماتے ہیں، لیکن بہت غریب مفلس ماں باپ وہ ہے جس کے باپ کا جنازہ ہو اور بیٹے کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن پڑھنا نہ آئے، تو باپ نے اولاد کو دیا کیا، نسل کو دیا کیا؟ ضروری ہے قرآن پڑھیں۔ اب یہ بھی بات عرض کر دوں، اگرچہ کہ میرا وطن نہیں ہے، لیکن جہاں مومن ہو سب ایک دوسرے کے لیے وطن ہے، اس باب میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم دولت سے علم کو دیکھتے ہیں،
CEC میں خرچہ کتنا ہے، MPC میں خرچہ کتنا ہے، بایولوجی کے اندر خرچہ کتنا ہے؟ اگر ہم اسکول میں چلے جائیں تو بچے کے ٹیوشن کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ترقی کے لیے سوچتے ہیں۔ کبھی آپ نے جتنا خرچ، میں جملہ بڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں، کسی پہ طنز نہیں، میری عادت نہیں ہے ممبر سے اختلافی بات کرنے کی، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا دنیاوی تعلیم پر 100% خرچ کرتے ہو، اگر اس کا 10% بھی قرآن کی تعلیم پہ خرچ کر دو تو افسوس نہ کرو، افسوس نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر مجیدی، اسی صوبہ UP کے رہنے والے شیخ مجید کی تفسیر، آغا مجیدی تفسیر مجیدی جو مبارک پور کے رہنے والے تھے، اس کے اندر تفسیر مجیدی میں واقعے کو نقل کیا۔ کیا واقعے کو نقل کیا؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نسبی، یعنی جو امام کی نسل سے ہو وہ بھی بیٹا، اور جو کنیز سے پیدا ہو وہ بھی بیٹا، اور جس کو امام نے پالا ہو اسے عرب بیٹا کہتے تھے۔ کہتے ہیں کنیز کا ایک بیٹا تھا ام ولد، جسے کہتے ہیں فقہی زبان میں، کنیز کا بیٹا۔ عزیزو، لوگ اپنی اولاد پہ توجہ دیتے ہیں، سلام و حسین پر جو کنیزوں کی اولاد پہ بھی توجہ دیتے ہیں۔ امام گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ام ولد چھوٹا سا بچہ اب زبان سے کہنا شروع کر چکا ہے، بولنا سیکھ چکا ہے، قدرت ہے کہ کلام کرے۔ تو ایسی صورت میں امام نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ یہ قادر ہے تکلم پر، تو مدینے میں جو معلم قرآن تھا اسے بلایا، ادھر آؤ جی فرزند رسول، کہ اس بچے کو روزانہ آ کر قرآن کی تعلیم دینا۔ امام نے کہا، معلم نے کہا، چشم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس بچے کو قرآن سکھاؤں گا۔ اس کے بعد امام چلے گئے، وہ پابندی سے آتا، کنیز کے بیٹے کو قرآن سکھاتا، حروف کی شکل بتائے، جوڑنا سکھایا، ملا کر پڑھنا سکھایا، ہجے سکھایا، روانی سکھائی۔ کچھ مدت گزری کہ وہیں سے امام کا گزر ہوا تو آواز سنی امام نے، تو اس دروازے، حجرے کے دروازے پر رک گئے، تو کیا دیکھا؟ کنیز کا بیٹا ام ولد قرآت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنا سننا تھا۔ سید الشہداء بیت الشرف میں گئے اور ڈھیر سارا سامان لائے، اونٹ پر لدا دیا اور کچھ سامان اس کے حوالے کیا۔ معلم قرآن نے فوراً برجستہ سوال کیا، مولا یہ کس کی امانت ہے، مجھے کہاں پہنچانا ہے، کہاں پہنچانا ہے؟ تو امام نے کہا یہ کسی کی امانت نہیں ہے۔ کہ مولا کسی کا حق ہے کہ جو میں تقسیم کر دوں؟ امام نے کہا نہیں، یہ کوئی حق نہیں، نہ امانت ہے۔ کہ مولا پھر یہ کیا ہے؟ کہ تو نے جو میرے کنیز کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، یہ اس کے عوض دے رہا ہوں۔ تو معلم قرآن نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول، جتنا آپ دے رہے ہیں میں سال بھر نہیں، شاید اپنی نسل تک پڑھا دوں تو اتنا نہ ملے، اتنا نہ ملے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا نادان، تو یہ مادے کو دیکھ رہا ہے، یہ درہم و دینار کو دیکھ رہا ہے، تیری نگاہ یہ درہم و دینار پر ہے۔ سن، یہ درہم و دینار
جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ادا نہیں کر سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو معلم قرآن نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا حسین یہ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا سن میں بتاتا ہوں تجھے، جو تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے میرے بیٹے کو سکھا دیا، ام ولد کنیز کے بچے کو سکھا دیا، تو خدا اتنا راضی ہے، فخر سے کہہ رہا ہے بچے بچے بھی مجھے رحمان کہتے ہیں، مجھے رحیم کہتے ہیں۔ ارے درہم و دینار بھی دے کر رضا الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو چیز درہم و دینار دے کر حاصل نہیں ہو سکتی وہ قرآن پڑھنے سے حاصل ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کی تعلیم سیکھیں، اور یہ بھی عرض کر دوں تعلیم قرآن کا اثر دیکھنا ہو تو چھوٹی سی برکت قرآن کی یہ ہے کہ آپ عربی کے اوپر لگا ہوا زیر زبر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ کہیں پر بھی عربی زیر زبر کے ساتھ ہو تو قادر رہیں گے پڑھنے کے لیے۔ تو اب انصاف سے بتائیے ہر کوئی کربلا جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ انسان تڑپتا ہے کہ میں کربلا پہنچ جاؤں۔ تو عزیزو قرآن کی سب سے بڑی برکت، اور اس کو میں عام الفاظ میں کہہ دوں تو تمہیں قرآن اتنا قادر بنا دے گی، تم اپنے وطن سے نکل کر حسین مظلوم کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر زیارت پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ جو معصوم نے کہا اس انداز سے سلام کرو، تو اب عزیزو اتنی دور سے حسین کی قبر پر جائیں اور فرزند حسین نے جیسے تعلیم دیا اگر ویسے پڑھنا ہو تو پہلے قرآن پڑھو تاکہ اس کی برکت سے زیارت پڑھنا آ جائے۔ لہذا قرآن کی تعلیم، اب قرآن معجزہ بن کر آیا، قرآن برکت بن کر آیا، سب کچھ آیا۔ اب عزیز قرآن آیا، پہلے دن میں نے بتایا دعوت تفکر، دوسرے دن میں نے بتایا قرآن کو معجزہ بنایا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے یہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ بندہ ہے۔ تیسرے دن میں نے بتا دیا جو منتخب کردہ بندہ ہے کیوں اللہ نے منتخب کیا؟ توحید کے لیے کیا۔ اب جب ہمیں نبی مل گئے تو اب لوگ قرآن کو تو لے لیا لیکن شک کرنے لگے، کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ واقعاً معجزہ ہے؟ تو قرآن نے ایسے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس میں شک کر رہے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم قرآن جیسا کوئی سورہ لے آؤ۔ توجہ سے سنیے گا، لہذا کوئی معجزے کا جواب نہ لا سکا تو بہت سے آئے قرآن لے کر آئے، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا سنو، نبی کے محبت کا نعرہ زبان سے نہ لگاؤ، اور نبی کہہ دو ان سے کہ اگر ان کنتم تحبون، اگر تم محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، جو نبی کرے وہ کرو۔ اب اگر نبی جانے کے لیے کہے چلے جاؤ،
بیٹھنے کے لیے کہے، اگر کسی کو بزم سے نکالنے کے لیے کہو تو نکال دو۔ جو نبی کرے اس کی اتباع محبت کی علامت، محبت قرآن کے ایمان کی علامت۔ اب قرآن کیا؟ تو کل خلاصے میں کہا گیا قرآن وہ جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو دل میں رکھنا عبادت۔ قرآن پڑھو تب بھی عبادت، قرآن سے محبت رکھو تب بھی عبادت، قرآن کی طرف دیکھو تب بھی عبادت۔ اب تو قرآن سمجھ میں آ جائے، دل میں ہو تب بھی عبادت ہے، آنکھوں میں ہو تب بھی عبادت ہے، زبان میں ہو تب بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے قرآن کو دل میں بھی رکھا، ہم نے قرآن کو زبان پر بھی رکھا، یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو آنکھوں میں بھی رکھا، لیکن آوازیں آئی، آپ نے تو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم نے تو قرآن کو دل میں بھی رکھا، قرآن کو آنکھوں میں بھی رکھا، قرآن کو زبان میں بھی رکھا، اب آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھو یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آنکھوں سے علی دکھے عبادت ہے، دل میں ہو عبادت ہے۔ اب کہا کیا؟ کہ سنو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بعد میں ممکن ہے، کہہ سکتے تھے یہ تو ان کی عادتیں ہیں، علی علی کرنا یہ ان کی عادتیں ہیں، علی علی کرنا۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا سنو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، لِأَنَّهُ ذِكْرُهُ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب کبھی علی کے ذکر کو تنہا علی کا ذکر نہ سمجھنا، علی کا ذکر ہے نبی کا بھی ذکر ہوگا، علی کا بھی ذکر ہے خدا کا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں قرآن کو رکھا وہاں علی کو رکھا، اور نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا، دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہے نا میرے ساتھ عزیز۔ اب آپ بتائیے قرآن کیوں آئی؟ کہ قیامت تک ہدایت کے لیے آئی۔ بھائی کتاب تو سمجھ میں آگے، اللہ نے کتاب بھیج دی پڑھانے کے لیے، خدایا یہ پڑھائے گا کون؟ قرآن پڑھائے گا کون؟ کہا اہل بیت نے فرمایا نحن علماء، ہم آل محمد عالم ہیں، تمہیں علم دیں گے قرآن کے بارے میں۔ چلیں استاد بھی پتہ چل گیا، نصاب قرآن بھی پتہ چل گیا، لیکن شاگرد کے شرائط کیا ہے؟ استاد بھی ہے، کتاب بھی ہے، شاگرد کے شرائط کیا ہے؟ تو امام فرماتے شیعتنا متعلمتنا، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہے۔ استاد بھی پتہ چلا، شاگرد بھی پتہ چل گیا، کتاب بھی پتہ چل گئی۔ اب کتاب آ گئی، اب کبھی اگر فارمولوں کو بدل دیا جائے تو پورا فارمولے کی وجہ سے آدمی خراب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس میں چھیڑ چھاڑ کر دی جائے۔ خدایا تو نے ائمہ اور نبی کو معلم بنایا، شیعوں کو شاگرد بنایا، اگر کوئی کتاب میں چھیڑ چھاڑ کر دے کوئی کتاب میں چھیڑ چھاڑ کر دے تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने जिक्र को नाजिल किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया, जिक्र को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब कुरान में कोई छेड़छाड़, मेरे साथ रहिएगा, पढ़ाने वाले अहले बैत किताब कुरान, अब कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। शिया पढ़ने वाले, अब आप कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा की जगह कुरान में ये भी आ सकता था इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुराना, कि हमने कुरान को भेज दिया, नाजिल कर दिया। अल्लाह ने कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना बयाना, कि हमने बयान को नाजिल किया। खुदा ने न बयान कहा, न कुरान कहा, न ही कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि जिक्र इस्तेमाल किया। ठीक है मेरे साथ अजीजों रहिएगा, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? जिक्र इस्तेमाल किया। पढ़ाने वाले नबी और अइम्मा किताब कुरान, और पढ़ने वाले शिया मुअय्यन हो गए। लेकिन अब उस्ताद भी मिल गया, शागिर्द भी मिल गए, किताब भी मिल गया। लेकिन नबी के दौर में नबी ने तो बताया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। नबी ने प्रैक्टिकल बताया, रोज़ा रखकर बचाया, यतीम का ख्याल कर कर बचाया। नबी के ज़माने तक दर्स तो अच्छा चला। नबी के बाद क्या होगा? अलग अलग इंस्टीट्यूट खुलते गए। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट अजीजों, देखने वाले तो और नाबीने भी नमाज पढ़कर कहने लगे आज मोहम्मद जैसी नमाज पढ़ी। यानी फिक्रें बदल गई। अब क्या होगा? उस्ताद भी मुअय्यन, किताब भी मुअय्यन, पढ़ने वाले भी मुअय्यन। लेकिन आप ये बताइए, शागिर्द हिंदुस्तान से इम्तिहान देता है, अमेरिका का मुंतखब हो गया, अमेरिका में उस्ताद, शागिर्द यहाँ नेट पर सिलेबस। क्या उस्ताद के मुअय्यन हो जाने से, शागिर्द के वाज़े हो जाने से, कोर्स और निसाब को बयान करने से इल्म फैल जाएगा? कहते नहीं, एक दर्सगाह होनी चाहिए जहां पर उस्ताद पढ़ाए, शागिर्द पढ़े, किताब सामने हो। है मेरे साथ अजीजों, बादस नबी कोई दर्सगाह न बनी। हमने देखा अली के साथ इतना जुल्म हुआ, अली से तालीम तो दूर, कुरान लेने के लिए भी राजी न थे। इमाम हसन पर जुल्म, इमाम हुसैन का जमाना आया, लेकिन उसके बाद अजीजों शहादत हुसैन हो गई। लेकिन अभी दर्सगाह का इंतजाम समझ में नहीं आया, तो जनाब ज़ैनब ने दरबार यजीद में फर्श हुसैन बिछाया और बता दिया, मनाबिरोना मदारसोना, हमारे मिंबर दर्सगाह है, किताब कुरान होगी, पढ़ाने वाले आले मोहम्मद वाले, पढ़ने वाले उनके शिया। अब ये मजलिस नहीं, ये दर्सगाह हुसैनी।
اس لیے نہ آئیے، عادت ہے آج وہاں جانا ہے، ایسے نہ آئیے۔ درس گاہ میں آئیے تو تیار ہو کر آئیے۔ اور استاد محترم سید معصوم حیدر رضوی صاحب کا جملہ ہے، بہتر شاگرد وہ ہے جو استاد کو پڑھائے۔ شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ بہترین شاگرد وہ ہے جو استاد کو پڑھائے۔ کہا آقا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اتنے سوال استاد سے پوچھو کہ وہ اتنی تیاری کر کے آئے۔ معیار بنائیں تاکہ استاد بھی محنت کرے اور آنے والے بھی محنت کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، شاگرد ایسے ہوتے ہیں، جب آپ اسکول جائیے، کبھی ماں باپ اپنے بچوں کی فیس بھرنے گئے ہوں گے، اور یقین سے کرو یقیناً گئے ہوں گے۔ جب گئے اگر ان کا بچہ کلاس روم کے باہر نظر آئے اور اندر کلاس ہو رہی ہو تو دیکھنے والا اس بچے کو کیا کہے گا؟ دو ہی جواب دے گا، یا تو جو باہر بچہ کھڑا ہے اس کا اس کلاس سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس لیے باہر کھڑا ہے، ہو سکتا ہے 7ویں جماعت کی پڑھائی چل رہی ہو اور وہ 5ویں جماعت کا ہے، لہذا باہر کھڑے رہنے والے کا تعلق اندر والوں سے ہے نا میرے ساتھ۔ یا تو ایک صورت یہ ہے، یا تو پھر یہ سمجھ لو پینشمنٹ میں ٹیچر نے سزا دے کر باہر کھڑا کیا ہے۔ اب عزیزو میں نہیں سمجھ پاتا کہ اگر فرش عزا بچھی ہو تو باہر رہنے والے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ درسگاہ کا اہتمام ہے۔ یہ فرش حسین ابن علی یہ فرش نہیں ہے، اسلام کی درسگاہ ہے۔ آؤ تو کچھ سیکھ کر جاؤ، آؤ تو اپنے کام کو مکمل کرو۔ تھوڑے دو لفظ ثقیل ہے، سمجھاؤں گا مثال دے کر، اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا مقصد حل ہو جائے۔ علماء تشریف فرمائے اس بات کی تائید اصول میں ہے، ایک ہوتا ہے مقدمہ، ایک ہوتا ہے ذی مقدمہ۔ لفظوں کو تھوڑا سن لیجئے گا، فکر مثال سے سمجھ میں آئے گی، اتنی یقینی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ ایک ہوتا ہے مقدمہ، ایک ہوتا ہے ذی مقدمہ۔ اب اگر چھت پر جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ زینے سے جاتے ہیں۔ تو زینہ ہے مقدمہ، ذی مقدمہ ہے چھت پر جانا، یعنی ذی مقدمہ مقصد، ذی مقدمہ مقصد، مقدمہ ذریعہ ہے نا میرے ساتھ عزیز۔ چھت پر جانا مقصد تھا، زینے کا سہارا لے کر چھت پر گئے، تب جب مقصد حاصل ہو گیا، چھت پر پہنچ گئے، اب زینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمارا مقصد تھا چھت پر جانا، پہنچ گئے، اب زینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اترنے کے بارے میں نہ سوچیں، ہمیشہ چڑھنے کے بارے میں سوچیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
پہنچ گئے چھت پر. اب آپ ایمانداری سے بتائیں زینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. ایک مقدمہ جب زی مقدمے پر ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقدمے سے مستغنی ہو جاتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں مطلوب بالخیر, یعنی جیسے ہی مقصد حاصل ہوا اس کو چھوڑ دو, پھینک دو, ختم کر دو. لیکن ایک مطلوب بالذات کا کیسے ہے تو مقدمہ, زی مقدمہ مقصد ہے تو مقدمہ جب تک رہے گا زی مقدمہ باقی رہے گا. کہ یہ کیسے؟ کہ جیسے وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو شرط یہ ہے تکبیر سے تسلیم تک وضو باقی رہنا چاہیے. اگر وضو ٹوٹ جائے نماز رہے گی؟ ہے نا میرے سادہ سی. تو حالت اختیاری کی بات ہو رہی ہے, مجبوری والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا میرے سادہ سی. تو کب تک نماز ہے؟ اب نماز پڑھ لیں پھر بھی وضو کی ضرورت ہے. کہ کیوں؟ کہ یہ مطلوب بالذات ہے, مطلوب بالذات ہے. کہ جب تک مقدمہ رہے گا زی مقدمہ باقی رہے گا. اب عزیزو سوال یہ ہے, یہ درسگاہ حسینی مطلوب بالغیر ہے یا مطلوب بالذات ہے؟ مجلس کر لیا کافی ہے؟ یا مجلس کے ذریعے سے حسینی بن علی کے پیغام تک پہنچنا ضروری ہے؟ تو ہر عالم یہ کہتا ہے کہ فرش عزا زینے والی مثال نہیں ہے کہ چھت پر پہنچ گئے تو زینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ذریعہ ہے کہ اگر شریعت کو, تعلیم آل محمد کو, فضائل آل محمد کو, توحید کو, نبوت کو, عقائد کو, احکام کو باقی رکھنا ہے تو فرش عزا ضروری ہے. اگر فرش عزا چھوٹ جائے تو تمہارا ایمان بھی چھوٹ جائے گا, اسلام بھی چھوٹ جائے گا. اب عزیز سمجھ میں آیا؟ ضروری ہے فرش عزا جب تک رہے گی ایمان باقی رہے گا. اب عزیزو شاید میں نے جملہ کہا تو آپ سمجھنے کے لیے مشکل کریں. آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اسلام زندہ ہے تو عاشور کی بدولت, اسلام زندہ ہے عاشور کی بدولت, اور عاشور زندہ ہے ان مجالس کی بنیاد پر. اب جو مجالس حسین کو کمزور کرے اس نے عاشور کو کمزور کیا, جس نے عاشور کو کمزور کیا اس نے دین کو کمزور کیا. تو اب اگر کوئی عزاداری کا دشمن ہے تو عزاداری کا دشمن نہیں, دین کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے. ہے نا میرے ساتھ عزیز؟ قرآن اور اہل بیت کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیے بہت سے اسکول میں بچے جاتے ہیں تو کیا صرف اور صرف بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں؟ تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک کلاس ورک جو کلاس ہی میں بیٹھ کے کرنا رہے گا, جب ٹائم ختم ہو جاتا تو استاد لکھ کر دیتا ہوں ہوم ورک. جو کلاس میں سیکھا گھر میں جا کے کر کھلاؤ. اب یہ درسگاہ حسینی ہے,
کچھ چیزیں کلاس ورک ہے اور کچھ چیزیں ہوم ورک ہے. کا کلاس ورک کیا ہے؟ کا غور سے سننا، باتیں نہ کرنا، پیغام کو سیکھنا، اور جو چیز سیکھے گھر جا کر اسے اپلائی ضرور کرنا. اگر مجلس میں قرآن کے بارے میں سنا تو گھر جا کر قرآن کی تلاوت کرنا. اگر مجلس میں نماز حسین سنا تو گھر جا کر نماز پڑھنا. اگر مجلس میں چادر زینب سنا تو اپنی ماں بہنوں کو چادر میں رکھنا. یہ ہوم ورک ہے. تو بڑا غور سے سنیے، درس ہے، نصاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ قائم کہاں ہوا؟ کسی بادشاہ کے قصر میں نہیں، کسی مخمل کے فرش پر نہیں، کسی جگہ کوئی قالین، کوئی ریشمی پردے، کوئی اعلیٰ معیار نہ بنایا. حسین کی بہن نے خاک کو درسگاہ بنا کر بتا دیا کہ پڑھنے والے کو جگہ کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. بس زمین مل جائے، کوئی پڑھانے والا ہو تو پڑھ کر بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں. یہاں تک بات آ گئی. قرآن نے اپنے لیے کیا کہا؟ حفاظت کے لیے نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا. میرے ساتھ رہیے گا. شہزادی کونین نے کیا کیا؟ دربار یزید میں، یزید ملعون نے بہت سی باتیں کی. کہا میں نے ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا کیا، ویسا کیا. علی کی بیٹی شیر دل خاتون نے اپنا رخ بدلا اور ایک جملہ کہا، یزید جو کرنا ہے کر لے. دولت خرچ کرنا چاہتا ہے کر لے، زعامت کرنا چاہتا کر لے، سیاست کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم کوئی بھی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. کیا کہا؟ ایک سلام محمد و آل محمد. ابھی تو کیا کہا شہزادی نے؟ یزید کو کچھ بھی کر لے. کیا لفظ استعمال کیا؟ واللہ، خدا کی قسم، لا تم ذکرانا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. کس نے کہا؟ ہے میرے ساتھ عزیزو؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ ذکر. قرآن نے اپنے لیے کیا کہا؟ ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اہل بیت کا بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے. اب جملہ سمیٹ کر کہوں، اگر یہ منبر سے قرآن اور معرفت اہل بیت ہو تو یہ منبر ہے. اگر یہ منابر سے، منبر سے یا قرآن ہو یا صرف اہل بیت ہو تو پھر یاد رکھ لیجئے گا، ضروری ہے جناب زینب نے کہا دونوں کا ذکر ہو، قرآن بھی ہو، فضائل اہل بیت بھی ہو، مصائب حسین بھی ہو،
تو یہ ممبر ہے۔ اب عزیزو کئی خطیب ایسے تھے جو درہم و دینار والے تھے، یزید کے دربار میں تھے، ممبر پر کھڑے ہوئے اپنی طرف سے کیسی باتیں پیش کرنے لگے، تو امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، یہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس ممبر سے قرآن کی روشنی میں آل محمد کے فضائل نہ ہو، دفاع حسین نہ ہو، اور حقانیت نبی اور اہل بیت نہ ہو، وہ ممبر نہیں ہے۔ تو اما جب یہ جاندار چیز رکھنے والا اگر بے جان پر سوار ہو جائے، خطیب جاندار بے جان لکڑی، امام نے خطیب کے لیے نہیں کہا، امام نے کہا دیکھو آوازیں بھی بدل سکتی ہے، شکلیں بھی بدل سکتی ہے، تم یہ نہ دیکھو ممبر پر کون ہے، کیسے بھی ممبر پر آ سکتے ہیں، ممبر پر یہ دیکھو کون قرآن کی روشنی میں شریعت کا دفاع کر رہا ہے، اگر وہ شریعت کا دفاع کر رہا ہے، ورنہ یہ ممبر نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ تو امام نے بتا دیا جہاں حق بیان نہ ہو وہ نہ ممبر ہے نہ خطیب ہے۔ اب عزیزو ہم نے سن لیا، واللہ شہزادی نے قسم کھائی۔ کیا کھائی شہزادی نے؟ قسم، واللہ۔ اب سوال یہ ہے عربی میں قسم کھاتے کب ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، بڑا غور سے سنیے گا عزیزوں، بڑی محنت سے آپ کے پاس بات پہنچا رہا ہوں۔ شہزادی نے قسم کھائی، آپ عربی میں قسم کب کھاتے معلوم ہے؟ غور سے سنیے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو جو خبر آتی ہے اس میں احتمال ہوتا ہے سچائی کا بھی، احتمال ہوتا ہے جھوٹ کا بھی۔ سامنے والے نے کہا مجھے شک ہے، ہو سکتا زید کھڑا نہ ہو، شک ہے، تو ادبا یہ کہتے ہیں کہو اس کے شروعات میں جملے کی حروف مشبہ بالفعل لاؤ، کہو ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ پھر بھی سامنے والا کہے مجھے پھر بھی شک ہے، پھر بھی شک ہے، تو بلاغت لکھنے والے انہوں نے کہا سنو، حروف مشبہ بالفعل اسم پر آیا تو خبر میں لام کی تاکید بڑھا دو، ان زیدن لقائم، بے شک زید یقیناً کھڑا ہے، بے شک زید یقیناً کھڑا ہے۔ عرب شکی بہت تھے، اب تو عجم بھی ہے، کہنے لگے ابھی بھی شک ہے، ہو سکتا بیٹھ گیا ہو، شک ہے بیٹھ گیا۔ کہا بھئی ہم نے حروف مشبہ بالفعل لائے، کہا شک ہے، کہا خبر پہ لام لائے، کہا شک ہے۔ تو ادبا بلغا فصحا کہتے ہیں کلام میں حصر کر دو اور کہہ دو انما قام زید، کچھ نہیں، زید کھڑا ہے، کچھ نہیں، صرف اور صرف یہ سمجھ لو زید کھڑا ہے۔ عرب کہتے ہیں پھر بھی شک ہو، اننا بھی آیا تب بھی شک، لام میں خبر بھی آیا تب بھی شک،
اور کلام کو حسر میں تبدیل کر دیا گیا، تب بھی کتنے مرحلے گزرے؟ پہلا انا کو لایا، دوسرا لام میں خبر کو لے کر آئے، اور تیسرے میں حسر حرف کو لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ تین جب گزرے چوتھی مرحلے میں بات پہنچی تو بلغا کہتے ہیں اگر تب بھی کوئی شک کرے تو قسم کھا کے کہو واللہ زید قائم، خدا کی قسم زید کھڑا ہے، کہ اگر اب کوئی شک کرے تو کہنا اس کے بارے میں شک ہے، کلام کی صداقت میں شک نہیں۔ عزیز و ذوق کے اعتبار سے کہ جملہ کہوں، شک تین میں ہے، چوتھے میں نہیں۔ شک ہے کیونکہ نہ ہے، دوسرے میں بھی شک ہے، کلام ہے، حسر کلام ہے، تب بھی شک ہے، کہ جب تینوں میں شک ہو تو یقین لینا ہے تو چوتھے کے پاس آؤ۔ اب عزیزو جب شہزادی نے قسم کھا کر کہا کوئی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کوئی ہمارے ذکر کو، میرے ساتھ بولے، کوئی ہمارے ذکر کو، شہزادی نے کیا کہا؟ یزید تجھ جیسا خبیث مٹانا بھی چاہے تو ہمارے ذکر کو۔ اب عزیزو جملہ سن لو بڑے غور سے، اپنے عقل کے دروازوں کو کھول کر، کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے مجلس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے ماتم نہ ہوتے۔ کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے ماتم نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے علم نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تابوت نہ ہوتا، بلکہ جملوں کو بدل کر کہو اگر ماتم نہ ہوتا مسلمان نہ ہوتے۔ ہوتے یہ نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو اگر عزاداری نہ ہوتی ہم مسلمان نہ ہوتے، ماتم نہ ہوتا مومن نہ ہوتے۔ عزاداری نے ہم پر احسان کیا، ہم نے عزاداری پر احسان نہیں کیا۔ اب عزیزو جب سے نوجوان کہہ رہے تھے، میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ بات کو مکمل کر دوں لیکن رہا نہیں جا رہا، اس لیے عرض کر دوں، وہ یہ کہ جب بھی علی کہیے دل کھول کے کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی باتیں شروع میں نے بیان کیا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، یہ بتا سکتے ہیں آج کل بیماریاں بہت ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دکھتا تو بہت اچھا ہے لیکن ڈینگو نکل جاتا ہے۔ تو طبیب سے پوچھے کریں کیا؟ کہا بلڈ ٹیسٹ کرو۔ تو اب لوگ ٹیکنالوجی کے مقابل میں اسلام کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کہاں، پرانی زمانے کی بات ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی۔ کہا بھائی کیا کیا ٹیکنالوجی نے؟ کہا سائنس کو دیکھ لیں، بیماروں کا علاج کرتے۔ کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہا بلڈ ٹیسٹ سے۔
کہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ کہتے 3 مرحلوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے گروپ پتہ کرنے کے لیے، پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے نا عزیزو۔ ایک گروپ ہوتا ہے کیا معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ، گروپ معلوم کرو، اے پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے۔ کیوں؟ حادثے میں خون کی ضرورت ہو چڑھانا، تو پہلا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ گروپ معلوم کرنے کے لیے۔ کہا بھئی دوسرا بلڈ ٹیسٹ کیا ہے؟ کہا دیکھو دکھتا اچھا ہے، اندر کی کیفیت اگر پتہ کرنا ہو تو چھپی ہوئی بیماریوں کو نکالنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سرینج لیتے ہیں، نیڈل لگاتے ہیں، خون لیتے ہیں، مشنری میں جاتا ہے، تمام تر مراحل سے گزر کر نتیجہ آتا ہے، یہ آپ کو ڈینگو ہے، یہ آپ کو ملیریا ہے، یہ فلاں ہے۔ کہ کیسے پتہ چلا؟ کہ یہ آپ کے خون میں چھپا تھا۔ آپ کے خون میں چھپا تھا۔ اچھا، ایک تو بلڈ گروپ معلوم کرنے، دوسرا چھپے ہوئے امراض معلوم کرنے کے لیے۔ کیا کوئی اور تیسرا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب چہرے شناخت نہ ہو اور کہتے ہیں کوئی بچہ مل جائے، باپ کا پتہ کرنا ہو، تو ہڈیوں کے درمیان سے گود و خون کو نکالتے ہیں، DNA۔ کہ یہ ہوتا کیا؟ کہ باپ کا پتہ بتاتا ہے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں ایک گروپ معلوم کرنے کے لیے، دوسرا چھپے ہوئے امراض کے لیے، تیسرا نسل پتہ کرنے کے لیے، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں ٹیکنالوجی والوں سے، کبھی کبھی ہم نے دیکھا رپورٹ کسی کی تھی، کسی کے نام آ گئی، کبھی مشین خراب ہو گیا، ٹیسٹ خراب ہو گیا، اور محنت بھی لگتی ہے، سرینج کی زحمت، نیڈل چبھنا، خون کا نکلنا، ارے کتنی محنت کرو گے گروپ معلوم کرنے کے لیے، چھپے امراض معلوم کرنے کے لیے، نسل پتہ کرنے کے لیے، تم نے اتنی ترقی دے کر بھی اشتباہ کا خطرہ ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ رکھا ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ بس یا علی کہو۔ سنیے گا، اب یا علی کہیے جس کے چہرے بدل جائیں، سمجھ لیجئے منافق کے گروپ کا ہے، اور جس کے کھل جائے تو مومن کے گروپ کا ہے۔ اور یا علی کہیے تو پتہ چلے گا کفار قریش کے جاسوس دبے پیر کہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ نبی آپ بچائیے، علی کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو نبی نے کہا جس کی ولادت صحیح ہوگی وہ علی کہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
لہذا یا علی کہیے، خوش ہو کر کہیے، خوش ہو کر کہیے، یہ خوشی کا اظہار صرف اپنے لیے نہیں ہے، ماں کی عصمت کی گواہی اسی خوشی میں ہے، باپ کی کمائی کا اثر اسی خوشی میں ہے، اسلام شناسی اسی میں ہے، لہذا یا علی کہیے گا۔ اب میں بات کو دوبارہ اپنی موضوع کی طرف آ جاؤں۔ استاد آل محمد، شاگرد شیعان علی، نصاب قرآن، درس مجلس حسین، ہے نا میرے ساتھ عزیزو، سب جم گیا۔ اگر کوئی پڑھے لکھے ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا، ہم نے یہاں پر بھی لکھنؤ میں بورڈ دیکھے، جو ٹاپر ہوتا ہے اس کو الگ سے بورڈوں پر لگا، یہ ٹاپر ہے نا، یہی اس کا کیا مطلب؟ کیا دوسرے پاس نہیں ہے؟ پاس ہے لیکن یہ ٹاپر ہے، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ ہے نا؟ اب غور سے جملے سنیے گا۔ شہزادی زہرا کی کنیز، جناب فضا قرآن سے کلام کرتے۔ اچھا عزیزو، ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جو قرآن واقعی طور سے پڑھتا ہے، اہل بیت پر اسے یقین ہوتا ہے، تو کوئی اسے ڈرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ غور سے واقعہ سنیے۔ اس لیے کہ مرد بولتے بہت ہیں جب تک موقع ملے، لیکن اگر کوئی بھاری بھرکم جسم آ جائے، پاورفل آ جائے، مرد نہیں بولتا۔ کون ہوتا نہیں ہوتا، دیکھا، کیونکہ بھاری آدمی آ گئے۔ اور اگر کوئی ظالم آ جائے تو گھر میں گلی میں تو باتیں بہت ہوتی ہیں، میں نہیں کر سکتا، میں ڈرتا نہیں، لیکن جب آئے گا حالات خراب نہ ہو جائے اس لیے برداشت کی۔ بہت اچھے اچھوں کی بولتی ظالم کے سامنے ہے نا سب۔ اور اگر اس وقت خاتون بولنا شروع کرے تو جذبات میں بولتی ہے، کہتی ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، عذاب ہو، فلاں ہو، بدعا دے گی۔ کیوں؟ جذبات میں کلام کرتی۔ یہی ہے نا عزیز و تصور۔ سب سے بڑا ظالم اپنے زمانے کا حجاج ابن یوسف ثقفی، اتنا ملعون کہ اس نے قبر علی کے لیے نجف اشرف میں 3000 قبریں کھود دی تاکہ قبر علی مل جائے تو میں توہین کروں۔ اب سمجھ میں آیا کتنا شقی ترین آدمی حجاج۔ نام سن لیں یہ شیعہ، قتل کر دیں، علی کا چاہنے قتل کر دو، اس کے لیے کوئی بات ہی نہ تھی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کتنے بھی طاقتور تھے تو اس کے سامنے بولتے ہم ہیں خاموش۔ لیکن کسی نے کہا سنو، ایک خاتون ہے جو نڈر ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، اہل بیت کو بھی مانتی ہے۔ جیسے یہ کہا، نام پتہ کیا، معلوم ہو گیا ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا، راستے میں کیا دیکھا، کچھ خواتین گزر رہی ہے، تو پوچھا یہ خواتین کون؟ کہا یہ فلاں عشیرے قبیلے کی، اسی میں وہ خاتون بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علی کے ماننے والوں میں سے ہے۔ غور سے جملے سنیے۔ اس نے سواری کا رخ قریب کیا اور رک کر کہا یہ بتاؤ تم، ہم نے سنا ہے، یہ نہیں پوچھا کیا تم علی کو چاہنے والی ہو، کیا تم علی کو ماننے والی ہو، کیا تم فلاں عقیدہ رکھنے، نہیں، بلکہ اس نے پوچھا کیا تم کچھ افراد پر علی کو فوقیت دیتی ہے؟
اس خاتون نے کہا کچھ افراد پر علی کو میں فوقیت نہیں دیتی، میں نہیں دیتی فوقیت. تو اس نے کہا اچھا. کہا نادان سن، ان کی بیسات کیا جو علی سے مقابلہ کرنے چلے. کہا پھر کہا اگر علی سے مقابلہ کرانا ہو آدم کا کراؤ، نوح کا کراؤ، سلیمان کا کراؤ، داؤد کا کراؤ، موسیٰ کا کراؤ، عیسیٰ کا. ان تمام پر بھی علی افضل ہے. اب اسے موقع ملا، تلوار نکال لیا. تلوار نکال کر کہتا ہے سن، اگر دلیل سے ثابت نہ کرے تو تیرا سر ابھی بازار میں قلم کر دوں گا. عزیزو میں نے بھی کہا ظالم تلوار اٹھا سکتا ہے، علم آل محمد کے سامنے چلا نہیں سکتا. ظالم نے تلوار اٹھائی، تہدید دھمکی کہ اگر ثابت نہیں کرو گے سر قلم. جناب اس خاتون سے اس نے کہا پہلے نام بتا دے پھر دلیل دے. اس نے کہا میرا نام حرہ بنت حلیمہ، میں حرہ ہوں. حرہ کا معنی آزاد. سمجھ میں آیا؟ علی کے ماننے والے غلام نہیں ہوتے. میں حرہ ہوں. اور سن، جو میں نے کہا میں ان کی بات ہی نہیں کرتی. میں نے آدم کے بارے میں کہا سنتے جاؤ. کہ آدم وہ کہ جو جنت میں رہنے کے بعد اللہ نے منع کیا درخت کے قریب نہ جانا. پھر کیا ہوا تجھے معلوم ہے؟ اللہ نے وہاں سے جنت سے زمین پر بھیج دیا. منع کرنے کے بعد آدم نبی نے ترک اولا کیا. ترک اولا کا مطلب کیا ہے؟ اگر 100 روپے اور 500 روپے ہو اور کسی سے کہیں اٹھا لو کوئی ایک نوٹ، تو کس کو اٹھانا چاہیے؟ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. 500 کو اٹھانا چاہیے. اگر کسی نے 100 اٹھایا تو کہتے ہیں آپ نے اولا یعنی بہتر کو ترک کر دیا. جنت میں رہنا تھا جناب آدم کو، ترک اولا کیا، دنیا میں چلے آئے. کہ سنو آدم وہ ہے جو ترک اولا کرے تو خدا زمین پر بھیج دے، جبکہ منع کرنے کے بعد ہر چیز کی اجازت تھی، صرف درخت پر منع تھا. لیکن میرا علی وہ جو سب کچھ حلال ہونے کے بعد غریبوں کے پاس بھی بیٹھتا، غریبوں کی غذا کھا کر بتاتا دیکھو میں حاکم وقت ہوں، غریبوں کے برابر کھاؤں گا، اس سے زیادہ تناول نہیں کروں گا. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اب وہ کیا جواب ہے؟ کہا ٹھیک یہ بتا تو نے جناب ابراہیم پر فوقیت دی. تو اس نے کہا سن، ابراہیم نبی وہ جو سوال کر کر خدا سے پوچھتے. قرآن نے کہا کیف تحیی الموتى، خدایا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم الم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم نبی نے کہا نہیں نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، بلکہ یہ سوال اپنے قلب کے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے پوچھ رہا ہوں. کہا سن حجاج، ابراہیم وہ اپنے دل کے لیے اطمینان کے لیے خدا سے سوال کر لے، اور میرا مولا علی وہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے لو کشفت الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائے تو علی کے ایمان میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہوگا. پھر اس نے کہا یہ بتاؤ تو نے، میں سب کو چھوڑتے ہوئے 2 جملے عزیزوں،
کہ یہ بتاؤ تو نے موسیٰ پہ فضیلت کیسے دی؟ کہ سن کہ جب موسیٰ فرعون کے شہر سے نکل رہے تھے خائفاً خوف زدہ، ارے موسیٰ نکلے فرعون کے یہاں سے تو خوف زدہ تھے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی خبر نہ دے، کوئی ظالم نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، خوف زدہ تھے کہ وہ موسیٰ جو خوف کے عالم میں نکلے، علی وہ جو تلوار تیروں بھالوں کے درمیان اطمینان سے سو جائے۔ کہاں تو موسیٰ کے مقابل میں علی کو لا رہا ہے؟ حجاج نے تلوار کو نیچے کیا اور کہا یہ بتا تو عیسیٰ پر کیسے فضیلت دے رہی ہے؟ کہا سن، اتنا یاد رکھنا، جب سیدہ مریم عذرا کہاں گئی؟ بیت المقدس کے پاس گئی تاکہ ولادت موسیٰ ہو، آواز قدرت آئی، اے مریم یہ دار عبادت ہے، یہ خانے عبادت ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں، آپ یہاں سے جائیے، کہیں اور جائیے۔ اللہ نے انتظام کیا کہ وہ مادر عیسیٰ ہے جس کو بیت المقدس سے دور کیا گیا، لیکن مادر علی وہ ہے جب کعبے کے پاس آئی کعبے نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی آپ آئیے، کیوں نہ جواب دے، جس کا گھر ہو وہی آیا ہے۔ حجاج نے تلوار نیام میں رکھی، چلا گیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، حجاج اور پوچھ لیتا کس کس سے افضل ہے، کس کس سے افضل ہے، حجاج پوچھ لیتا۔ حجاج چلا گیا تو پتا چلا اگر کوئی بی بی خاتون عورت بھی قرآن کو فضائل آل محمد کے ساتھ، تعلیم آل محمد کے ساتھ پڑھے تو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہی تنہا پورے لشکر پر حاوی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن ہمیں حسینیت نے سکھایا، فرش ازاں نے سکھایا، تو زیادہ سے زیادہ قرآن بھی پڑھیں، معارف اہل بیت، فضائل اہل بیت، اس لیے بھی پڑھیے کہ یہ فضیلت بھی ہے، لیکن یہی قرآن حسین کی جیت کا اعلان بھی ہے۔ کیسے؟ کہ شام میں کسی نے آ کر سید سجاد سے وہ اچھا آپ فلاں فلاں، تو امام نے کچھ جواب نہ دیا بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا تو فوراً وہ قدموں پر گر گیا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آل محمد کے ذریعے قرآن تک جاؤ گے تمہیں اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور شہادت بھی سمجھ میں آئے گا۔ لہذا انسان ہر دو چیز کو لے کر چلیں، قرآن اور اہل بیت جب بھی ہو۔ لہذا عزیزو، یہ عنوان بعد میں کبھی مکمل ہوگا، لیکن آج مجلس اختتام پر ہے اور یہ 4 روزہ مجالس کا سلسلہ ختم پر ہے، تو میں اتنا ضرور کہوں گا، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمت دلائی، سن کر حوصلہ بڑھایا، بالخصوص ان نوجوان اور بزرگوں کا جو بارش کے زمانے میں بھیگتے ہوئے آئے اور مجلسیں سنی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن میں جتنی بھی دعا دوں کم ہوگی، شاید قبول ہو نہ ہو اللہ بہتر جانے، لیکن عام مجلس میں آئے تو یقیناً وہ بیوی آپ کو دعا دے گی جس کے لال کا آپ غم منا رہے۔ عزیزو، اگرچہ کہ تاخیر ہو رہی ہے، بس ایک جملہ کہوں، شاید زندگی کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ غور سے اس بات کو سنیے گا اور اپنی زندگی میں عمل بھی کیجیے۔ وہ یہ، آغا کاظم یزدی عروۃ الوثقی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب،
اس کے رائٹر اور مصنف آغا کاظم یزدی ایران یزد کے رہنے والے تھے، نجف میں آئے، تعلیم حاصل کی، پڑھنے کے بعد اپنے زمانے کے بڑے بلند و پایا عالم دین بن گئے، اور جب بن گئے کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے سوچا اتنے سال گزر گئے، 30-35 برس گزر گئے، چلو میں اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب اور رفقا اور اصدقاء سے مل کر آتا ہوں۔ یہ نیت کی، اس زمانے میں سفر آسان نہ تھا، اونٹوں کے ذریعے سفر کیا جاتا اور نجف سے یزد بہت دور تھا۔ انہوں نے سوچا، عالم تھے کہ اگر رستے میں مر جاؤں تو میرا کیا ہوگا، لہذا انہوں نے کفن خریدا اور ایک آدمی کو پیسہ دے کر کہا جاؤ قبر علی علیہ السلام سے مس کر کے اس قرآن لکھ دو۔ وہ گیا اور مس کیا، قرآن تحریر کی۔ آ کر کہتا آغا کاظم یزدی یہ قرآن تحریر شدہ کفن آپ کے پاس، کہا کربلا جاؤ قبر حسین غریب سے مس کرو اور اس پر زیارت وارثہ عاشورہ تحریر کرو۔ وہ گیا، قبر سے مس کیا اور وہیں بیٹھ کر زیارت وارثہ عاشورہ لکھا اور آگے۔ آغا کاظم یزدی نے اس کفن کو صندوق میں رکھا، کسی کو نہ بتایا، کسی ایک کو نہ بتایا۔ کفن بند، صندوق بند کیا، سفر کا آغاز ہوا، یزد پہنچے۔ جمع غفیر لوگوں کا، مومنین کا، رشتہ دار اور رفقا، اصدقاء، احباب سب چلے آ رہے، وطن والے چلے، آغا یزدی آ رہے ہیں، کاظم یزدی آ رہے ہیں۔ عزیزوں مجمع اتنا کہ پوچھے نہیں۔ جمع غفیر نے استقبال کیا، آغا کاظم یزدی آئے، سو گئے تو سید الشہداء خواب میں کہتے ہیں ایک کاظم یزدی جو کفن لائے ہو وہ کریم اسود کو دے دو۔ یہ نیند سے بیدار ہوئے، کہا میرا کفن؟ حسین ابن مظلوم نے کیوں کہا کہ کریم اسود کو دے دوں؟ پہلے پتہ تو کروں یہ کریم اسود ہے کون۔ اپنے رشتہ داروں سے کہا معلوم کرو۔ انہوں نے ادھر ادھر کوششیں کی، کوئی جواب نہ ملا، واپس آئے۔ آغا کاظم یزدی کریم اسود کا پتہ نہیں، پھر سو گئے۔ دوسرے دن آواز وہی، کاظم یزدی کریم اسود کو کفن دے دو۔ جیسے ہی سننا تھا وہ نیند سے بیدار ہوئے، دوستوں سے کہا، سب سے کہا معلوم کرو کون ہے یہ کریم اسود، پتہ نہ ہو۔ تیسرے دن جب سو گئے تو خود آواز بھی سنی، امام کو دیکھا، کاظم یزدی کفن کریم اسود کو دے دو۔ خود آغا کاظم یزدی اٹھے، کہا میں بھی چلوں، معلوم کروں یہ کریم اسود ہے کون۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کفن صندوق میں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں، صرف کریم اسود کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہر گلی کوچے میں لوگ گئے، کریم اسود کو تلاش کیا، کوئی خبر کریم اسود کی نہ ملی۔ تو آغا یزدی مغرب کے وقت قریب گزر رہے تھے، ایک ایسی بستی جو اطراف یزد واقع تھی، تو کسی نے کہا آقا اگر اجازت ہو تو یہاں غریب طبقے کے افراد رہتے ہیں، جو پردیس سے آتے ہیں وہ لوگ یہاں رک جاتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ یہاں رک جاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں معلوم کر لیں۔ کہا نہیں میں بھی چلتا ہوں۔ جیسے ہی آگے بڑھے اس منطقے میں داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا، ایک قبرستان ہے اور قبرستان کے پہلو میں مغتسل ہے جہاں مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، وہاں چراغ روشن ہے۔ جیسے ہی چراغ کو دیکھا آغا یزدی کہتے ہیں کاظم یزدی کی یقیناً یہاں کسی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ سوچ کر سب آگے بڑھے تو غسل خانے سے ایک آدمی باہر آیا، آ کر کہتا تم میں کاظم یزدی کون ہے؟ غسان کے سوال پر سب تعجب میں تھے۔ کاظم یزدی نے کہا میں کاظم یزدی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کفن کہاں ہے؟ کفن دو۔ کاظم یزدی تعجب سے کہتے کفن؟ کہا ہاں کریم اسود کا کفن۔
کاظم یزدی نے کہا جاؤ صندوق کھولو کفن لے آؤ۔ جیسے ہی کفن لائے، ادھر غسل و کفن مکمل ہوا، خبر عام ہوئی، ارے وہ آدمی جس کو 3 دن سے تلاش کیا جا رہا تھا مل گیا مل گیا۔ عزیز و تاریخ یزد میں سب سے زیادہ مجمع کریم اسود کے جنازے میں تھا، اور اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین نے نماز میت ادا کی، اور بہترین کفن میں اسے غسل و کفن دے کر دفنایا گیا۔ جب سب ہو گیا تو آغا یزدی نے اس غسال کو بلایا جو غسل دے رہا تھا اور پوچھا یہ بتا تجھے کیسے معلوم کہ میرے پاس کفن ہے؟ تو اس نے برجستہ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مرنے والا مرتے وقت یہ کہہ رہا تھا میرے آقا نے میرے کفن کا انتظام کر دیا، مجھے لاوارثوں کی طرح دفن کرنا، مجھے کوئی لاوارثوں کی طرح دفن نہ کرنا۔ جیسے ہی یہ کہا کاظم یزدی کہتے یہ تھا کون کریم اسود جس کے لیے ایسا پیغام تھا؟ تو ایک مرتبہ غسال کہتے ہمیں بھی نہیں معلوم، نہ اس کا قبیلہ، نہ عشیرہ، نہ رشتہ دار، لیکن ہم اتنا جانتے تھے دن کی محنت کرتا، جو بھی منفعت پیسہ ملتا اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا، باقی کا پیسہ حسین کے لیے تقسیم کر دیتا، اور کربلا کا رک کر ایک جملہ کہتا آقا حسین میں وطن میں غریب ہوں، میرا کوئی نہیں آقا، میرا لاشا بے غور و کفن پڑا نہ رہے، آپ انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ایسے شخص کے لیے بہترین کفن بھی بھیجا، عالم بھی بھیجا، ہزاروں نے لاشا بھی اٹھایا، لیکن جس نے بھیجا اس کا لاشا 3 دن تک بے غور و کفن پڑا رہا۔ عزیزوں روایت کے جملے ہیں، کوفہ کربلا سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جناب زہرقین البجلی جن کی زوجہ ما قطع نظر اختلاف کی، ان کی زوجہ دیلم، جناب دیلم نے عاشور کے بعد ایک کفن لیا اور اپنے غلام کو بلایا، غلام یہ کفن لے، کبھی بھی کروں کیا؟ کہا دیکھ کربلا جا، یقیناً بنی ہاشم کو کسی نے دفن کر دیا ہو، علی اکبر کو بھی کسی نے دفن کیا ہوگا، قاسم کو بھی کسی نے دفن کیا ہوگا۔ اے غلام جا تو زہرقین کو غسل و کفن دے کے دفنا دینا، اور پھر واپس نہ آنا، وہیں سے تو آزاد، تو چلے جا، غسل و کفن دے کر تو آزاد۔ عزیز و غلام نے کفن لیا، سینے سے لگایا، تیزی سے چلا، کچھ دیر گیا، پھر کچھ دیر کے پاس کفن کے ساتھ واپس آیا۔ دیلم نے اسے دیکھا، غلام کیا تجھے آزادی پسند نہیں؟ تو اس نے اپنے قبا کے درمیان سے کفن نکال کے رکھا، یہ کفن بی بی۔ کہ زہر کو تو نے کفن نہ دیا؟ کہا اے بی بی بانوے دیلم اتنا سن لے کہ جب میں کربلا میں پہنچا تو میں سوچ رہا تھا صرف زہر کو غسل و کفن دینا ہے، لیکن میں نے بکھرے لاشوں میں حسین کے بچوں کا لاشا دیکھا، فاطمہ کے لال کا لاشا دیکھا، میری غیرت گوارا نہ ہوئی، فاطمہ کا بیٹا میں فاطمہ کے بیٹے کو غسل و کفن نہ دے کر اپنے آقا زہر کو دوں، میری غیرت گوارا نہ ہوئی، میں نے واپس کر دیا۔ عزیزو یہ شور جب عام ہوا، بنی اسد کے لوگوں نے ہمت کی کہ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں،
دفنانے کے لیے جیسے ہی بیلچا لیا اور تمام چیزیں لے کر ادوات آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ گرد و غبار بلند ہے، جلدی سے چھپ گئے، کہا کوئی آنے والا ہے۔ جب آیا ہے تو کوئی اور نہیں، مظلوم کا بیٹا تھا، مظلوم کا بیٹا تھا۔ کہا سنو میرا ساتھ دینا، میں اہل بیت کے قبور کو ارے ہم بنائیں گے۔ بنی اسد والوں سے کہا اس جگہ تم یہاں پر قبر کھودنا شروع کرو۔ انہوں نے ابھی قبر کھودنا شروع کی تو امام نے جیسے ہی قبر حسین کو دیکھا جو پہلے سے بندی تھی، فوراً کا بنی اسد والوں دور ہو جاؤ۔ سب بنی اسد والوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور ایک جملہ پوچھا آقا کیوں؟ کا دور ہو جاؤ، اس لیے کہ حسین کی ماں موجود ہے۔ قبر کو کھولا گیا، حسین کے لاشے کو کیسے اٹھایا گیا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اگر لاشا سالم ہوتا تو جلدی اٹھ جاتا، لیکن جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں۔ لاشے کو اٹھایا، امام نے قبر میں رکھا اور گریہ کیا، بند کیا۔ اس کے بعد امام نے کہا اور کس کے لاشیں؟ تو بنی اسد والوں نے کہا ہمارے جد حبیب ابن مظاہر کا۔ امام نے جناب حبیب کو بھی دفن کیا اور اس کے بعد پوچھا اور؟ آقا کئی جسم تو ہے لیکن ان پہ سر نہیں، کیسے ہم ان کی شناخت کریں؟ بس اتنا سننا تھا۔ امام نے کہا سب کو لاؤ گنجے شہداء میں دفن کرو۔ جب عزیزو سب کو دفن کیا تو ایک مرتبہ امام نے، بعد روایت کہتے بنی اسد نے پوچھا اب کوئی اور ہے؟ تو کسی نے کہا نشیب میں ایک لاشا موجود ہے۔ امام نے جیسے ہی نشیب میں سنا تو فوراً بنی اسد نے کہا آقا ہم جب اٹھانا چاہتے تھے ارے وہ جنازہ ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ جیسے ہی یہ سننا تو امام نے کہا تم نہ اٹھانا، میرے چچا عباس کا لاشا۔ میرے چچا کا لاشا آئے ہیں، لاشے کو اٹھایا، کیسے دفن کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت ملتی ہے سجاد نے چچا کے قبر پر مرثیہ پڑھا، اے چچا آپ کے پاس پھوپھی کی چادر چھینی گئی، اے چچا آپ کے پاس سکینہ کو تماچے لگے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو یہ وقت بھی گزرا، تمام تر باتوں کو چھوڑ کر آخری روایت، دو روایتیں سنا کر تمام باتوں کو ختم کر دوں۔ آگے بڑھ کر کیا کہ یہ قافلہ زندان پہنچا۔ زندان جب پہنچا تو سید سجاد کی ایک چھوٹی بہن سکینہ آ کر کہتی بھیا کب وطن جانا نصیب ہوگا؟ بھائی تسلی دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ شب آئی کہ جب بیوی سو گئی تو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اٹھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے اپنے بابا کو دیکھا، پھوپھی اماں میرے بابا آ گئے۔ زینب سمجھ گئی سکینہ کی آخری رات ہے، سب بیویاں رونے لگی۔ جیسے ہی سب بیویاں رونے لگی آوازیں بلند ہوئی، یزید نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین کی ایک بیٹی اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ عزیزو جیسے ہی یہ سننا تھا یزید ملعون کہتا ہے جاؤ اس بیٹی کو اس کے بابا کا چٹا سر دے دو۔ اس کے بابا کا کٹا سر دے دو۔ عزیزو تشت میں چلا۔ اب عزیزو کیسے آپ یہ جملوں کو سنو گے مجھے نہیں معلوم۔ سر حسین چلا، سید سجاد نے اپنے بابا کا سر لیا، سر کو دیکھا بابا، سکینہ یاد کر رہی ہے، اے سکینہ آؤ بابا آ گئے۔ عزیزو شیخ عباس قمی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ نے بابا کا سر لیا، سر لیا اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا مرثیہ ہے؟
کہ یا ابتا من الذی ارجوک بعدک، اے بابا آپ کے بعد کہاں ہمیں رجوع کرنا ہوگا، ہم کہاں جائے بابا؟ یا ابتا من الیتیم یتاما، اے بابا اب یتیموں کا کون خیال کرے گا؟ یا ابتا من للاراملہ، اے بابا اب بیواؤں کو سہارا کون دے گا؟ اس کے بعد روایت یہ ہے ایک مرتبہ حسین کا سر لیا، سکینہ نے اپنی طرف دکھا کر کہا یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا ارے مجھ جیسی 4 سالہ بیٹی پر ارے کسی نے رحم نہ کیا، مجھے یتیم۔ عزیزو سنو آخری راوت، جیسے ہی جناب سکینہ نے یہ مرثیہ پڑھا ابھی تک حسین کی آنکھیں کھلی تھیں، حسین کی آنکھیں کھلی تھی، بیٹی نے جیسے ہی اپنی طرف متوجہ کیا حسین نے آنکھیں بند کر لی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے شیخ عباس قمی کہتے یا ابتا، اے میرے بابا کس نے تماچے مارے، یہ بابا کس نے داڑھی کو خون سے رنگین کیا، اے بابا یہ رگیں کس نے کاٹی، اے بابا تھک گئے ہوں گے، لیٹ گئی بی بی نے سینے پہ سر رکھا، ارے کچھ دیر گزری، زینب نے کہا سجاد خیر تو ہے، عزیزو سنیے گا سجاد خیر تو ہے، سید سجاد نے ہاتھ تھاما، آواز دے کر کہا انا للہ انا الیہ راجعون، اتنا کہنا تھا۔ عزیزو اپنے ہاتھوں کو خالی نہ رکھنا، خدا تو گواہ رہنا، جو ہاتھ غم سیدہ میں جو لوگ اٹھائیں ان کا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلنے نہ دینا۔ جملہ کیا ہے؟ حسین کو پرسا دو، ماں کا لاشا اٹھا اندھیرے میں اٹھا، بیٹی کا لاشا اٹھا اندھیرے میں اٹھا، ماں کا لاشا اندھیرے میں اٹھا، بیٹی کا لاشا اندھیرے میں اٹھا، جس پیران میں بی بی فاطمہ تھی اسی کو کفن بنایا، جس میں سکینہ تھی اسی کو کفن بنایا۔ لیکن عزیزو مدینے میں جب علی نے فاطمہ کو اٹھایا تو ہاتھ خالی تھے، ہاتھ خالی تھے، لیکن سید سجاد نے بہن کو اٹھایا، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی، سید سجاد نے کہا اے سکینہ تیرا برے الحبر وزی کربت فعل محمد رائم، اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما، خدایا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین ابن علی اور آخرت میں شفاعت حسین ابن علی عطا فرما، خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اگر دشمنان دین و آزاداری لائق ہدایت تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما، ماتم حسین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حسن مہدی صاحب ابن محمد محسن صاحب شہر بانو بنت فصیح صاحب اور میسم حسن رضوی صاحب کے لیے اور جملہ مظفر صاحب کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے عیسی الفا اور مومنین سے